رات کی خاموشی میں سندھ کے ریگستانی علاقے میں ایک ایسی پہاڑی موجود ہے جس کا نام سن کر لوگ آج بھی سہم جاتے ہیں۔ کالی پہاڑی۔ یہ نام کسی کہانی یا افسانے کا نہیں بلکہ حقیقت کا حصہ ہے۔ دور تک پھیلے صحرا، کہیں کہیں جھاڑیاں، اور ان کے بیچ یہ سیاہ رنگ کی پہاڑی جو دن کی روشنی میں بھی عجیب بھاری محسوس ہوتی ہے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں یہ پہاڑی زندہ ہے، یہ بولتی نہیں مگر اپنا وجود محسوس کرواتی ہے۔ اس علاقے میں ایک عجیب بات مشہور ہے، جو رات کو اس پہاڑی کے دامن سے گزرے اس کی گاڑی خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے وہم کہا، کچھ نے جنات کا اثر، کچھ نے زمین کا راز، مگر حقیقت کیا ہے یہ آج تک معلوم نہ ہو سکا۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک نوجوان سے، نام تھا فہیم۔ فہیم یوٹیوب کے لیے ڈاکومنٹری بناتا تھا۔ اسے کالی پہاڑی کے بارے میں پہلی دفعہ ایک مقامی چوکیدار نے بتایا۔ چوکیدار نے کہا، بیٹا دن میں جاؤ تو پہاڑی خاموش رہتی ہے، لیکن رات کو یہ جاگ جاتی ہے۔ فہیم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جگہ کا مکمل ریکارڈ رکھے گا۔ اسی تجسس نے اسے ایسے راستے پر لگا دیا جس کا انجام آج تک اس کے ذہن میں سوال بن کر بیٹھا ہے۔ فہیم رات کے 11 بجے کیمرہ، لائٹس اور اپنی گاڑی لے کر کالی پہاڑی کے علاقے میں داخل ہوا بہت ہلکی تھی مگر ماحول میں ایک عجیب دباؤ محسوس ہوتا تھا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی چیز فضا میں بوجھ ڈال رہی ہو۔ گاڑی چلتی رہی اور اچانک انجن بند۔ کوئی جھٹکا نہیں، کوئی آواز نہیں، بس انجن یوں بند ہوا جیسے کسی نے ای بند ہو کا بٹن دبا دیا ہو۔ فہیم نے حیرت سے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ 1 سیکنڈ میں سٹارٹ۔ وہ آگے بڑھا۔ 10 منٹ بعد پھر گاڑی بند۔ فہیم نے گاڑی سے باہر آ کر ارد گرد دیکھا۔ پہاڑی بالکل خاموش تھی، مگر ہوا میں بھن بھناہٹ کی ہلکی سی آواز تھی، جیسے دور کہیں بجلی کی لائن ٹوٹ کر جھول رہی ہو۔ پھر فہیم نے وہ آواز سنی جس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑا دی۔ پچھلے پہلو میں چٹانوں کے اندر سے جیسے زمین میں کچھ دبا ہوا چل رہا ہو، کبھی ہلکی ٹھک ٹھک، کبھی سرسراہٹ، کبھی دور سے آتی ہوئی بھاری سانس لینے جیسی آواز۔ فہیم نے کیمرہ اٹھایا، ریکارڈنگ شروع کی اور آہستہ آہستہ پہاڑی کے قریب بڑھا۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا، گرد اڑی۔ پہاڑی کی سیاہ سطح پر کہیں کہیں چمک سی محسوس ہوئی، جیسے وہاں کوئی چیز روشنی ریفلیکٹ کر رہی ہو۔ فہیم نے خود سے کہا یہ آپٹیکل ایلوژن ہوگا، مگر اگلے ہی لمحے چٹان کے پیچھے سے جیسے کوئی آئے ایک سایہ 2 سیکنڈ کے لیے نظر آیا، پھر غائب۔ فہیم رک گیا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کیمرہ زوم کیا، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اب اس نے وہ راستہ لیا جو مقامی لوگ خطرناک موڑ کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سب سے زیادہ گاڑیاں بند ہوتی تھیں۔ جیسے ہی وہ موڑ کے قریب پہنچا، گاڑی تیسری بار بند۔ اس بار لائٹس بھی بجھ گئیں۔ فہیم نے گاڑی سے باہر قدم رکھا۔ اندھیرا مکمل تھا، بس کیمرے کی ہلکی روشنی۔ پہاڑی کے دامن سے ایک آواز آئی، شش، جیسے کوئی چٹان کے اندر سے اسے دیکھ رہا ہو۔ فہیم ڈر گیا مگر حوصلہ کر کے آگے بڑھا، اور پھر اس نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا جس کا کوئی جواب آج تک اسے نہیں ملا۔ چٹان کی سطح پر 2 روشن نقطے ایسے چمکے جیسے وہاں کسی کی آنکھیں ہوں، مگر وہ آنکھیں زمین سے کم از کم 8 فٹ اونچائی پر تھیں، جیسے کوئی بڑا لمبا وجود اندھیرے میں کھڑا ہو۔ فہیم پیچھے ہٹا، کیمرہ نیچے گر گیا، لائٹس فلیش ہوئیں، اور وہ وجود جہت بدلنے کی طرح 1 سیکنڈ میں غائب۔ کوئی قدموں کی آواز نہیں، کوئی حرکت نہیں، بس خاموشی۔ اسی لمحے گاڑی کی لائٹس خود بخود آن ہوئیں، انجن خود سٹارٹ ہوا۔ فہیم بھاگ کر گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا علاقے سے نکل آیا۔ اگلے دن فہیم واپس شہر پہنچا۔ اس نے ریکارڈنگ چیک کی، آوازیں موجود تھیں، انجن بند ہونے کے لمحات بھی، مگر وہ سائے والی فوٹیج غائب تھی، جیسے وہ کلپس خود مٹائی گئی ہوں۔ اس نے مقامی بزرگ سے پوچھا، یہاں ایسا کیا ہے؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، پہاڑی پر کوئی رہتا نہیں، مگر کچھ ایسا ہے جو نہ انسان ہے نہ جانور، ہم اسے نام نہیں دیتے۔
बस एहतराम से इस जगह से दूर रहते हैं। फहीम ने दोबारा वहां जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी जब वो इस रात का वाकया याद करता है तो सिर्फ एक जुमला कहता है, वो जो भी था वो इंसान नहीं था, और वो चाहता था कि मैं इसे देखूं और फिर भूल जाऊं। काली पहाड़ी आज भी वही है। गाड़ियां आज भी बंद हो जाती हैं। लोग आज भी रात में वहां जाने से डरते हैं। और सबसे अहम बात, आज तक ये मुइमना हल नहीं हुआ कि आखिर पहाड़ी पर वो साया किया था और गाड़ियां वहां खुद क्यों बंद हो जाती है। अगर आप में से कोई इस सच्ची कहानी के बारे में कुछ जानता है तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। देखते रहें मुनस्टम अज़। कहानी खत्म, मुइमना अभी तक बाकी।